لیکن جی جس وقت یہ بات ہو رہی تھی کہ پاکستان کا اس میں کیا رول ہے اور اس طرح کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کوآپریشن کی، اس میں کیا رول ہونا چاہیے، تو وہ ایک 2 سال پرانی باتیں ہیں جس میں کہ ظاہر ہے کہ اس وقت بھی لوگوں کے تجزیے یہ تھے کہ ان میں پاکستان کوئی رول پلے نہیں کر سکتا، اور اس کی دو وجوہات تھی۔ ایک تو یہ کہ پاکستان اندرونی طور پہ جو فائنینشیل کرائسس ہیں ان کا شکار ہے، اور اس دوران گزشتہ 2-3 سالوں میں وہاں پہ ڈسکشن یہ رہی ہے کہ پاکستان کس وقت ڈیفالٹ ہو رہا ہے یا بینکرپسی ڈکلیئر کر رہا ہے، یا کس طریقے سے ایک نئی ارینجمنٹ کر کے تو اپنے جو ڈیٹس ہیں اور جو ڈیٹ ٹریپ ہے اس سے کس طریقے سے نکل رہا ہے۔ اور دوسرا یہ کہ پاکستان کے اندر جو انسٹیبلٹی ہے گزشتہ 3-4 سالوں سے مختلف شکلوں میں ابھر کے سامنے آ رہی ہے، ان دو فیکٹرز کی موجودگی میں اس وقت بھی ہماری رائے یہ تھی کہ اس میں پاکستان کوئی رول پلے نہیں کر سکتا۔ جس طرح کے ایونٹس میں جیسے انڈیا 4 بار میں کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے ایران کے ساتھ، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خطے میں جو پالیٹکس ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے انڈیا ورسز چائنا، اور انڈیا ورسز چائنا جو پالیٹکس ہے اس میں مختلف ملک اپنے اپنے مفادات اور اپنی اپنی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو الائن کر رہے ہیں۔ کچھ جو ہیں وہ انڈیا کی طرف جا رہے ہیں بڑی تیزی سے، کچھ جو ہے وہ چین کی طرف جا رہے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو دونوں کے درمیان ایک بیلنسنگ قسم کی پوزیشن جو ہے وہ اختیار کر رہے ہیں۔ تو اس میں پاکستان نے واضح طور پہ، یہ 2-3 سال پہلے کی بات میں یہ کر رہا ہوں، یہ انڈیکیٹ کر دیا تھا کہ وہ چین کی طرف جا رہے ہیں۔ جو یہ ریجنل کانفلکٹ ہے یا کلیش ہے جس کی ایک شکل ظاہر انٹرنیشنل بھی ہے، اس میں جو ہے وہ پاکستان چین کی طرف جا رہا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کا ایک ڈیسیجن کر لیتے ہیں کہ جو ریجنل جو کمپٹیشن ہے، کانفلکٹ ہے انڈیا ورسز چائنا، اور جو انٹرنیشنل کانفلکٹ ہے انڈو پیسیفک میں یا انٹرنیشنلی کہیں بھی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا، اس میں پاکستان آلریڈی ایک پوزیشن اختیار کر گیا ہے، اور وہ پوزیشن ہے پرو چائنیز۔ تو وہ پوزیشن اختیار کرنے کے بعد آپ کے ہاتھ میں کوئی چیز رہ نہیں جاتی کہ آپ اپنی کوئی انڈیپینڈنس شو کریں یا کسی اور فرنٹ پہ جا کے تو آپ اپنے آپ کو کسی ڈیفرنٹ طریقے سے شو کر سکیں، کیونکہ پھر آپ کی ایک الائنمنٹ ہو جاتی ہے اس گروپنگ میں، اور اس میں جو کچھ کرنا ہے وہ چائنا نہیں کرنا ہے کہ 4 بار کا جو ایگریمنٹ ہے یا اس طرح کی جو ریجنل ڈیولپمنٹس ہیں ان کو چلنا ہے یا نہیں چلنا، یا کس شکل میں چلنا ہے۔ اگر اس میں کوئی رول ہے تو وہ جو ہے وہ چین کا ہی رول ہے، پاکستان کا رول نہیں ہے۔ پاکستان تو ایک سٹینڈ بائی پوزیشن میں ہے، یا چین کی طرف دیکھتا ہے کہ اس کو کیا حکم دیا جائے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں بات یہ بھی نہیں ہوتی کہ کسی کوئی ملک بہت ہی کمزور ہے اور وہ بہت چھوٹا ہو گیا ہے یا بہت زیادہ اکنامک کرائسس کا شکار ہے یا انسٹیبلٹی ہے۔ اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندر لیڈرشپ کیا ہے اور اس کی سوچ کیا ہے، اور کیا وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ چیزوں کو سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ ابھی جو ہے وہ انڈیا کو لے کے ہی تو مالدیپ میں جو پالیٹکس ہوئی ہے، کل 5 لاکھ لوگوں کا ملک ہے، اور 5 لاکھ جو ہے وہ انڈیا کے مقابلے میں نتھنگ ہے۔ انڈیا کی ایک میونسپیلٹی یا ایک بڑا ولیج جو ہے اس میں 5 لاکھ سے زیادہ لوگ ہوتے ہیں، اور اسی طرح ظاہر ہے جو اکانومی اور دوسرے اعتبار سے آپ دیکھ لیں، لیکن اس کے باوجود انہوں نے ایک پوزیشن اختیار کر لی، اور اوپنلی انہوں نے انڈیا کو جو ہے نہ صرف چیلنج کر دیا بلکہ اپنا اختلاف واضح طور پہ سامنے کر دیا۔ اور اس کے پیچھے ان کا فلسفہ یہ ہے کہ ہم چین اور انڈیا کے درمیان بیلنس قائم کرنا چاہتے ہیں۔ اب اس بیلنس میں حالانکہ اتنی اس سائز کی جو پاپولیشن ہے جو ہیویلی انڈیا پہ ڈیپینڈنٹ ہے، اسپیشلی فوڈ اور میڈیسن کے حوالے سے، ٹریڈیشنلی ہسٹوریکلی ایک طریقے سے وہ انڈیا کا موسٹ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ کنٹری رہی ہے۔ ان کو اچانک ایسی کیا ضرورت پیش آ گئی کہ وہ ترکی کے دورے پہ بھی جائیں
چین کا دورہ بھی کریں اور واپس آ کے اعلان کریں کہ ہم فوڈ اور میڈیسن اور اس طرح کی دوسری جو اسینشلز ہیں اس میں ہم انڈیا سے ڈیپینڈنسی ختم کر کے تو اس کو ذرا نیوٹرلائز کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے وہاں کی لیڈرشپ ہے جو اس وقت برسر اقتدار ہے، اور اس کی اپنی ایک سوچ ہے، اور اس حساب سے انہوں نے سٹینڈ لے لیا. اب کہتا ہے نظر اس کے کہ ان کے پاس پیسے کتنے ہیں اور ان کے ملک کے اندر سٹیبلٹی کیا ہے. مالدیپ میں اس وقت بھی جو اپوزیشن پارٹی ہے وہ اس کی سخت مخالفت کر رہی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ٹریڈیشنلی ہماری جو انڈیا کے ساتھ تعلق رہا ہے، ڈیپینڈنسی رہی ہے، اس کو ہمیں اس طریقے سے جو ہے وہ خراب نہیں کرنا چاہیے. تو اب یہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ مختلف اوقات میں جو لیڈرشپ کی کمی ہے، جو لیک آف جو ہے وہ وزڈم جس کو آپ کہتے ہیں اس کی کمی ہے، اس کی وجہ سے مختلف اوقات میں مختلف طریقوں سے ایک طرح کا ایکسکیوز ڈھونڈ لیا جاتا ہے کہ جناب ہم تو بینکرپٹ ہونے والے ہیں، ہمارے اندر تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، ہمارے تو انتخابات ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں کر سکتے وہ نہیں کر سکتے. یہ سب مثال جو میں نے مالدیپ کی دی ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سب ایکسکیوزز ہیں. اصل بات یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ 100% جو ہے وہ چین کے کیمپ کا حصہ بن چکا ہے ایز فار ایز انڈیا از کنسرن. اس میں اس کا کسی طریقے سے کوئی چیز ریکنسیڈر کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. البتہ جہاں تک یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ ورسز چائنا کا تعلق ہے تو اس میں پاکستان مسلسل اس ڈپلومیسی میں لگا ہوا ہے کہ جی ہم جو ہے وہ دونوں کے ساتھ برابر کے تعلقات قائم کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ظاہر پاسبل نہیں ہے، چونکہ جس طریقے سے آپ ڈیپینڈنٹ ہیں اکانومی کے حوالے سے، ملیٹری ایڈ کے حوالے سے، ٹیکنالوجی کے حوالے سے چائنا پہ، وہ رہن اسی طرح جس طرح آپ ڈیپینڈنٹ ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ پہ ایجوکیشن، ہائر ایجوکیشن، ٹریننگ، اور بہت حد تک ٹیکنالوجی، بہت حد تک آپ کا جو 80% ٹریڈ ہے اور انویسٹمنٹ ہے انٹرنیشنلی، جو ایکسپورٹ جس کو آپ کہتے ہیں. تو اس حساب سے یہ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. لیکن نیٹ شل میں یہ ہے کہ جی پاکستان کی نہ تو کوئی پالیسی ہے اور نہ اس کے اندر کسی کی کوئی خواہش ہے کہ وہ اس طرح کی کوئی پالیسی بنائے جو کسی ملک اور کام کے لیے اس کے عزت اور وقار میں کوئی اضافے کا باعث بنتی ہے یا ان کی سمتوں کا تعین کرتی ہے.